میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بس عقائد، اعمال، اخلاق، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے بھی، اپنے گھر کے، محلے کے، خاندان کے، پورے عالم کے، اور بس اپنا فیصلہ کرو کہ ہمارا جینا اور مرنا ہمارا سب کچھ اسی کام کے لیے بس۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میں کس طرح آپ کو بتاؤں، بس اس کام کرنے کے لیے جب کوئی بندہ مل جائے پھر غلامی کرو، پھر غلامی کرو، غلامی، اور اس غلامی کو اپنی سعادت سمجھو۔ اب ظاہر ہے انبیاء تو نہیں آئیں گے نا، اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب تو پیغمبر کے برا سا ہی کام کریں گے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بکتے بکاتے مکہ پہنچے، حضرت خدیجہ نے خریدا حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ گھر والے پریشان، زید کہاں ہے، کوئی تلاش کرتے، کوئی قافلہ آیا، گھر اطلاع دی، گھر والے یہاں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے کہ ہمارا بیٹا، ہم اس کے لیے بہت پریشان تھے، ہم اپنے بیٹے کو واپس لے جانا چاہتے ہیں، آپ بتاؤ کتنے پیسے چاہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسے کیا ہے، زید سے بات کر لو، جانا چاہتے ہیں تو ویسے ہی لے جاؤ۔ حضرت زید سے بات کی، زید رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں حضور کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو خاندان کے لوگوں نے کہا غلامی، غلامی کے تانے، زندگی غلامی میں؟ زید نے فرمایا تھا میں اس غلامی کو آزادی پر ترجیح دوں۔ اللہ کی قسم میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ اسی اللہ والے کی غلامی کتنا بڑا تاج ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے اہل اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے ان کی قربت نہیں دیکھی، ان کی مجالس میں نہیں بیٹھے، ان کو قریب سے ہو کر نہیں دیکھا۔ اہل اللہ کسی انسان کی طرح انسان ہوتا ہے، یہی گوشت پوش ہوتا ہے، یہی خوشیاں، بیماریاں، کھانا پینا سب ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان کے قلب میں جو اللہ کی محبت کا دریا نہیں سمندر بہ رہا ہوتا ہے، اس کی لذت کو وہی جانتے ہیں، دوسرا اس لذت سے آشنا نہیں ہوتا، دوسرا اس لذت سے آشنا نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے اپنے قلوب کو اللہ کی محبت کی گرمی سے گرماؤ۔ جب اللہ کی گرمی سے دل گرم ہوتا ہے تو پھر اللہ کے ماں سوا کو وہ گرمی جلا کر راکھ کر دی، بس پھر اللہ ہی اللہ رہ جاتا، اللہ ہی اللہ رہ جاتا اور کچھ نہیں بچتا۔